جیت حاصل کرنا بڑے عذابوں سے گزرنے کا نام ہے. اس جیت کو برقرار رکھنا، اس فتح کو برقرار رکھنا، اور مد مقابلوں کی صفوں کے اندر اپنی حیثیت سے، اپنی جسمانی روحانی حیثیتوں سے زلزلے کھڑے کرنا، یہ بڑے مشکل کام ہے بیٹا. اس کے لیے اللہ بھی چاہیے، بغیر اللہ کے نہیں پہنچ سکتا تو. اس کے لیے جنگوں میں تجھے اپنا نبی لانا پڑے گا، تجھے اللہ لانا پڑے گا جنگوں کے اندر. تجھے صحابہ کرام، تابعین اور اپنے اسلاف کی 1200-1500 سال کی تاریخ لانی پڑے گی، اور تجھے اپنا آپ لانا پڑے گا، اور تجھے اپنے دور حاضر کے لوگ لانے پڑیں گے. تجھے پوری کائنات لانی پڑے گی اپنی زندگی کے اندر ایک قدم بڑھانے کے لیے. تو اگر لوگ نہیں آئے، قافلہ بڑا نہیں ہوا، لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں بچے، میں اتنا سا ہوں اور اسباب نہیں ہے. اور بیٹا اسباب کی تیری ضرورت ہے، تجھے اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اسباب تجھے بلائیں گے ایک ٹائم پر، اسباب خود بلائیں گے تجھے. تو کیوں اسباب کا محتاج ہو رہا ہے اس ٹائم پر؟ کیوں نہیں کلیجے میں وہ روحانیت اتارتا کہ اللہ 600 پر والا آج بھی اتارے تیرے لیے نیچے. مَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، 4 دروازے بند ہو، 5واں دروازہ کھلے تیرے لیے. لمیٹیشن میں ممکنات پیدا ہو تیرے لیے. یہ تو تیری روح قائل کرے گی. بچے مجھے کہتے ہیں ہم سے مناظرہ نہیں ہوتا، ہم سے مناقشہ نہیں ہوتا، ہم سے ڈبیٹ نہیں ہوتی. سن قرآن کی آیت پتر، اللہ کہندا ہے تو پرہیزگاری اپنا، تو گاڈ کانشیسنس اپنا، تو للہیت اپنا، تو تفکر اپنا، تذکر اپنا، تدبر اپنا. میں تجھے دلیل دے دوں گا مقابلہ کرنے کے. ہمارے ہاں روش ہے لوگوں کو تبدیل کرنے کی. پہلے خود سے تو جنگ لڑ لے میرے بھائی، پھر دنیا سے جنگ پہ اتر جائیں. پہلے اپنے آپ سے جنگ ہے، اور یہ نفس کی غلاٹیاں یہ آخری لمحے تک ختم نہیں ہوں گی. تو اس سفر کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں تیری تربیت کے لیے، کچھ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں تیری نفی کے لیے، کچھ چیزیں اللہ تخلیق کرے گا تیرے اسباب کے لیے، کچھ چیزیں اللہ تخلیق کرے گا تیرے تحمل اور حوصلے کو بڑھانے کے لیے، کچھ چیزیں اللہ کرے گا تیرے صبر کو مضبوط اور قوی کرنے کے لیے، کچھ چیزیں اللہ رد و بدل کرے گا تجھے کچھ چیزیں سمجھانے کے. تو اپنی ابتدا کو صرف اپنی اوقات کو یاد رکھنے کے لیے، تکبر کو ختم کرنے کے لیے، بغض اور حسد اور عناد اور کینے کو ختم کرنے کے لیے اپنے پنڈ اور اپنے دیہات اور اپنے گاؤں اور اپنی برادری اور اپنے کارنوں جا کے دیکھی. مگر اپنی ابتدا کو اپنی حد بندی کرنے کے لیے نہ رکھی. ارے تو بنا ہے دنیا میں چمکنے کے لیے، آپ بنے ہیں چمکنے کے لیے. بھاجن کیوں ہلکا لے رہے اپنے آپ کو؟ جو اپنی عزت نہیں کرتا وہ گھروں سے اپنی عزت کیا بنوائے گا؟ تو بیٹا اپنی زندگی پہ تیرا کنٹرول، منزلوں کے اوپر وہ رسائی، لوگوں کی وہ تائید، جگر کلیجوں کا وہ الحاق تیرے ساتھ تب ہوگا جب تو اپنی روحانی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا، جسمانی فٹنس کا بھی خیال رکھے گا، تفکر تدبر کو بھی مضبوط رکھے گا، استادی شاگردیوں کو بھی باپ گرم رکھے گا، سیاست کو بھی سمجھے. تو نے وہ ظرف اپنانا ہے. لوگوں نے تیرے گوشت اور خون چوسے ہوں گے، کاٹے ہوں گے. تجھے جب اللہ وہ قیادت اور وہ وقار دے گا، تو نے یہ کام نہیں کرنا بیٹا. یہ ظرف، یہ کلیجہ، یہ معافیاں، یہ وسعت ہی ہوتی ہیں جو لوگوں کا دل جیتتی ہیں. تو نے کمزور ترین حالات کے اندر بھی معیار سے گری ہوئی حرکت نہیں کرنی، اور اعلیٰ مقام کے اوپر پہنچنے کے بعد بھی لوگ سوتے ہوئے بھی رات کو کہیں تو مثال ہونی چاہیے. لوگوں کہتے ہیں زندگی وہ جس میں دشمن بھی مانتا ہو یار کوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن بھی مانتے تھے کہ یار کوئی ہستی ہے. زندگی تجھے ایسی گزارنی ہے بیٹا کہ تیرے دشمنوں کے ایمانوں کے اندر بھی تیری تعریف کے باب گونجتے ہو. ضرب بڑا رکھنا، کلیجہ بڑا رکھنا، معافی بڑی رکھنا، وسعت بڑی رکھنا. جب گر جائیں یہی جملہ کہنا، میں گھر سے نہیں کما کے لایا تھا سب، تجھے اسی دھرتی زمین اور کائنات نے دیا تھا بیٹا. لٹ بھی گیا تو کیا ہوا؟ اینڈ میں اپنے ساتھ اگر جینا سیکھ گیا تو شکستوں میں غاروں میں بھی انسان اٹھا لے گا.